کہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جائے، درمیان میں چلنے پھرنے اٹھنے کا ماحول نہ بنایا جائے۔ جو جہاں ہے خالی جگہ ملے وہیں پر خاموشی یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ جلسہ اپنے نظام کے تحت انجام تک پہنچ سکے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، عزیز طلبہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے کہ جمعیت علماء پونا کے زیر انتظام جمعیت علماء صوبہ مہاراشٹر کی ترتیب کے مطابق آج کا یہ اجلاس جو سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، اسی سلسلے میں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، محبوب خدا پے کرے انوار کے آگے، محبوب خدا پے کرے انوار کے آگے، اصنام گرے سید ابرار کے آگے، ہر شخص جھکا وقت کی تلوار کے آگے، تلوار جھکی احمد مختار کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محترم حضرت انسان کو بنایا۔ جب دین کی بات پیش کی جاتی ہے تو سننے والے اگر متوجہ ہو کر سنتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر توجہ ان کی ہٹی اور بٹی رہتی ہے تو بات سر سے کراس کر جاتی ہے، سننے کا ثواب مل جاتا ہے مگر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور دین، ایمان، قرآن، اسلام کی بات بغیر توجہ، بغیر متوجہ ہوئے اگر کوئی سنتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انسان کی بات انسان کی سمجھ میں بغیر توجہ کے نہیں آتی، مرد کی بات عورت کی سمجھ میں، عورت کی بات مرد کے ذہن میں اگر متوجہ ہو کر نہیں سنتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ چہ جائے کہ اللہ رسول کی بات، دین، ایمان، قرآن کی بات کھڑے کھڑے پڑے پڑے سگریٹ کھینچتے ہوئے سنا جائے، بات سمجھ میں آ جائے، آسان نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبی کی بیویاں جمع ہوئیں، یعنی ازواج مطہرات، پوری امت کی ماں، روحانی ماں، نبی کی بیویاں۔ انہوں نے نبی سے ایک سوال کیا، کہا اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے کہ آپ کی موجود بیویوں میں سے
سب سے پہلے انتقال کس کا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا کن اطول یدن، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کا انتقال پہلے ہوگا۔ اب نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ ناپنا شروع کیا، کوئی لکڑی لے کر کے ہاتھ ناپ رہا ہے، کوئی دھاگا لے کر کے ہاتھ ناپ رہا ہے، کوئی دیوار سے ہاتھ ٹیک کر کے ناپ رہا ہے۔ تو نبی کی بیویوں نے جب آپس میں ہاتھ نپول کیا تو پتہ چلا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ اب نبی کی بیویوں کے نبی کے اس جواب سے انہوں نے یہ سمجھا کہ موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے حضرت سودا کا انتقال ہوگا، مگر نبی کے اس جواب کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب نبی کی بیویاں دوبارہ جمع ہوئیں کہ ہم نے نبی کے فرمان کا صحیح مطلب نہیں سمجھا، ہم نے ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والا ہاتھ سمجھ لیا، نبی کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد ہوتی تو حضرت سودا کا انتقال پہلے ہونا چاہیے، حالانکہ حضرت زینب کا انتقال پہلے ہوا۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں ہے۔ جب دوبارہ نبی کی بیویاں جمع ہوئیں، آپس میں غور خوض کیا تو ایک نے کہا کہ اہل عرب سخاوت کے موقع پر ہاتھ کی لمبائی کا جملہ استعمال کیا کرتے ہیں، تو نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بیویوں میں جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ہے، جس کا ہاتھ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کا انتقال پہلے ہوگا۔ اور صورتحال بھی یہی ہے کہ حضرت زینب مدینہ کی گلیوں میں ان کو ام المساکین کے لقب سے یاد کیا جاتا، بہت کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ آپ سوچئے کہ نبی کی بات نبی کی گھر والیوں کو سمجھنے میں اتنی محنت کرنی پڑی، اتنا غور کرنا پڑا، تب جا کر کے بات سمجھ میں آئی۔ اور یہاں لوگ بیڑی پیتے پیتے سر کھجلاتے کھجلاتے قرآن حدیث سمجھ کر بتانے اور سکھانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات میں سب سے محترم مخلوق حضرت انسان کو بنایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو محترم بنایا۔ اسی لیے اللہ نے بنی آدم کی جسمانی پرورش کے لیے الگ سے غذا کا انتظام فرمایا۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر جانور علم گلم غذا استعمال کر لیتے ہیں۔ انسانوں کی غذا کے لیے اللہ نے 2 کھانے قائم فرمائے، یہ کھانا اس کے لیے حلال ہے اور اس کا کھانا اس کے لیے منع ہے، یہ انسان کے واسطے حرام۔ اس سے انسان کی شرافت کرامت کا پتہ چلتا۔ انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ نے 2 مبارک سلسلہ جاری کیا۔ اللہ نے کتاب نازل فرمایا اور کتاب کے ساتھ ساتھ اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا۔ اتنی بات آپ سب جانتے ہیں۔ اب آگے ذرا دھیان سے سنو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے، اسی لیے کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، نبی کو نبی اللہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی
تو نبی اللہ رسول اللہ کی ضرورت کیوں؟ جب اللہ کی طرف سے نبی مبعوث کر دیا گیا تو کتاب اللہ کی ضرورت کیوں؟ ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کا بھی ہونا ضروری اور اللہ کے نبی کا بھی ہونا ضروری، ایسا کیوں ہے؟ جواب سنو۔ اللہ کی کتاب ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتی، اللہ کی کتاب غیر نبی کے پاس نہیں آئے گی۔ اگر اللہ کی کتاب درکار ہے تو پھر نبی کا واسطہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب نبی کے پاس آتی ہے، غیر نبی کے پاس نہیں آیا کرتی، اس لیے کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی بھی ضرورت، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب نازل کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب نبی کا تعارف کراتی ہے اور اللہ کا نبی اللہ کی کتاب کا تعارف کراتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کا کلام سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نبی کی ذات میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں پاتا۔ نبی کی ذات انسان کے سامنے مشتبہ نظر آنے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں نبی کا تعارف کرانے کے لیے اللہ کی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کی کتاب میں ایسا پیغام، ایسی خبر آ جاتی ہے جو عام انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، اس بات کے سمجھنے کے لیے نبی کے واسطے کی ضرورت۔ میں نے 2 دلیل دیا۔ اب آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ، آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا۔ اگر سوال نہ آیا ہو تو میں سوال بھی بتاتا ہوں، جواب بھی بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ ایک صاحب قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے بولنے لگے کہ قرآن تو آسان ہے، جو چاہے قرآن سمجھ لے۔ یہ مولویوں نے بلا وجہ یہ قید لگائی ہے کہ ہر آدمی قرآن سمجھ نہیں سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے قرآن سمجھنا چاہیے۔ اللہ تو صاف کلیئر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ جو قرآن کو آسان سمجھتا ہے اس آیت کی وجہ سے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ آدمی قرآن کی اس آیت کو بھی نہیں سمجھتا ہے۔ چہ جائے کہ پورا قرآن کیا سمجھے گا۔ یہ آیت کیا کہہ رہی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے۔ اب ذکر کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ذکر کا پہلا معنی ہے یاد کرنا۔ آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ بچہ یاد کرنا چاہے، مرد یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، جوان یاد کرنا چاہے، بوڑھا یاد کرنا چاہے، کمال تو یہ ہے کہ بینا تو بینا ہے، نابینا یاد کرنا چاہے، قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ مفسرین نے ذکر کا دوسرا معنی لکھا ہے۔ ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا کہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں، کچھ آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، کچھ آیتوں میں جنت جہنم کا تعارف کرایا، کچھ صورتوں میں انبیاء کے احوال ذکر کیے، کچھ صورتوں میں قوموں کے واقعات بیان کیے، مگر قرآن کی 6666 آیات میں سے 500 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیا، مسائل ذکر فرمائے۔ نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ،
وراثت کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، عورتوں سے متعلق مسائل قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ 500 آیتیں جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایسی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی سے واسطہ قائم کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ چوتھی دلیل، نبی، ذرا دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اخبار کی بات نہیں بولتا، میں زیادہ تر عقائد کی بات کرتا ہوں، زیادہ تر عقیدے کا مسئلہ اجاگر کرتا ہوں، اس لیے کہ اسلام میں اصل عقیدہ ہے، عمل تابع ہے۔ اگر عقیدہ اسلامی، ایمانی، قرآنی تو عمل پر اجر ملے گا، اور اگر عقیدہ لوٹا پیٹا بکا، اسلام سے ہٹا، اختیار کیا تو ایک سجدے کا بھی اجر ملنے والا نہیں۔ اس لیے عقیدہ کی شریعت کی نظر میں اہمیت کیا ہے اس کو ذہن میں رکھو۔ نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ اگر نبی ہوگا تو اللہ کی کتاب بندوں کو ملے گی، اگر نبی کا واسطہ نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب بندوں کو مل نہیں سکتی۔ جس طرح نبی بندے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، اللہ کی بات اگر چاہیے تو نبی سے رابطہ کرنا پڑے گا، بغیر نبی کے رابطے کے اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر نبی کی سنت چاہیے، نبی کا طریقہ چاہیے، نبی کا اسوہ چاہیے، نبی کا نمونہ چاہیے تو جماعت صحابہ سے رابطہ کرنا پڑے گا، جماعت صحابہ سے واسطہ قائم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امت اور نبی کے درمیان جماعت صحابہ واسطہ۔ اگر نبی کا واسطہ ختم کر دیا جائے تو اللہ کی کتاب ملتی نہیں، اگر صحابہ کی جماعت کا واسطہ ختم کر دیا جائے تو نبی کی سنت، نبی کا طریقہ ملتا نہیں۔ اس لیے اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی سے بھی واسطہ قائم کرنا پڑے گا اور جماعت صحابہ سے بھی رابطہ قائم کرنا پڑے گا، تب صحیح دین آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ دین اسلام کو اچکنے والے، اس کی صحیح شکل کو بگاڑنے والے کبھی نبی کے واسطے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی صحابہ کے واسطے پر حملہ کرتے ہیں، تاکہ حقیقی اسلام سے انسانیت محروم کر دی جائے۔ اللہ نبی کس کو بناتا ہے؟ اب تک یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ نبی کے بغیر اللہ کی بات بندوں کو مل نہیں سکتی۔ اب دوسرا سوال سنیے، نبی ہوتا کون ہے؟ نبی ہوتا کیسا ہے؟ نبی کی شان کیا ہے؟ نبوت کے لیے شرائط کیا؟ توجہ سے سنیے، عقیدے کی بات میں کرتا ہوں۔ نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے، نبی کے لیے بشر ہونا شرط ہے، اور یہ کوئی جزئی مسئلہ نہیں ہے، امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ علوسی نے من انفسہم آیت کے ذیل میں لکھا ہے، انی لا اعلم خلافا لأحد، اس مسئلے میں امت میں سے کسی کا اختلاف ہمیں معلوم نہیں ہے، پوری امت اس بات پر مجتمع ہے کہ نبی ہمیشہ انسان ہوتا ہے، غیر انسانی جماعت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اور غیر انسانی جماعت کا آدمی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ انسان تو اللہ کی خاکی مخلوق ہے، ملائکہ اللہ کی نورانی مخلوق۔ ملائکہ فرشتے کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ فرشتہ اگر نبی بن کر آتا انسانوں کی رہبری کے لیے تو انسانوں کی دینی ضرورت مکمل نہ ہو پاتی۔ مثال کے طور پر فرشتہ روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتا دیتا،
افطار کرنے کا طریقہ کیسے بتاتا؟ فرشتے کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتہ روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتاتا، مگر سحری کرنے کا طریقہ کیسے بتاتا؟ اس کو تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ ہدایت انسانوں کی مقصود ہے تو پھر رہبر رہنما اسی جماعت سے آنا چاہیے۔ اس لیے تمام انبیاء کو اللہ نے انسانی جماعت سے منتخب فرمایا۔ قرآن پڑھو، قرآن آدم پہلے پیغمبر ہیں، اللہ کلیئر طور پر قرآن میں ذکر کرتا ہے وَخَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، آدم کو ہم نے خاک سے پیدا کیا۔ معلوم ہوا مخلوقات میں خاکی مخلوق اشرف المخلوقات کہلاتی ہے۔ تو نبی اشرف مخلوق میں سے نہیں بنایا جائے گا، جونیئر مخلوق میں سے بنایا جائے گا، ہرگز نہیں۔ نبی ہمیشہ انسان ہوتا ہے، نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ اس کو دوسری طرح سمجھیے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب ایک آدمی نے وضو تو کیا نہیں، رکعت لمبی کر دی، سجدہ لمبا کر دیا، تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس نے شرط کو ادا نہیں کیا، تو مشروط کا صدور نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے نبی کے واسطے انسان ہونا شرط ہے۔ علامہ علوسی کہتے ہیں اس مسئلے میں ہم کو کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے، یہ امت کا اتفاقی اجماعی مسئلہ۔ دوسری شرط نبی کے لیے، دوسری شرط ہے نبی کا مرد ہونا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ادھر ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں، پیچھے والے بھی سمجھ رہے ہیں، تو آگے والے تو زیادہ سمجھ رہے ہوں گے۔ نبی کے لیے دوسری شرط ہے مرد ہونا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم پورے ہوش و حواس سے بات کر رہے ہیں، تمام چور دروازے ہم بند کر دینا چاہتے ہیں۔ نبی کا انسان ہونا ضروری ہے اور نبی کا مرد ہونا ضروری ہے۔ نبی کا مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے عورت کو نبوت کا مقام نہیں مل سکتا ہے، عورت کو نبوت کا مقام نہیں مل سکتا ہے، اگرچہ عورت بھی انسان ہے، جیسے مرد انسان ہے ایسے عورت بھی انسان ہے، مگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ میں اس کی دو وجہ بتاتا ہوں، دھیان سے سنو۔ عورت بے شک انسان ہے جیسے مرد انسان ہے، مگر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے ہیں سب مرد جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی عورت جماعت سے تعلق نہیں رکھتا۔ عورت کو نبوت کا مقام کیوں نہیں دیا گیا؟ صرف مرد کو نبی کیوں بنایا گیا؟ میں 2 وجہ بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ، نبی کا مجمع عام میں کھلم کھلا بے پردہ ہو کر اللہ کے دین کو پیش کرنا ضروری، عورت کے لیے پردے میں رہنا ضروری ہے۔ اب اگر اس کو نبوت کے اسٹیج پر فائز کر دیا جاتا تو عورت کا بے پردہ ہونا لازم آتا، جو عورت کی حیثیت کو خراب کرتا۔ اس لیے اللہ نے نبی ہمیشہ مردوں کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا۔ دوسری وجہ، مرد نبی کی ذات میں، ذرا دھیان سے سنو، ایسی بات کم سننے کو ملے گی آپ کو۔ نبی کی ذات میں اللہ ایسا کمال پیدا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان مل کر کے نبی کے ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ، نبی کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ کہ نبی کی ذات میں اللہ ایسا بے مثال لاجواب
کمال پیدا فرماتا ہے کہ پوری انسانیت مل کر کے نبی کے ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر دنیا کا بڑا سے بڑا ولی، قطب، ابدال، شب بیدار، تہجد گزار، صدقہ خیرات کرنے والا، سب ولی قطب سے بڑھ کر صحابی ہو یا صحابیہ ہو، اہل بیت مرد ہو یا عورت، ان میں سے کوئی ہو، مسئلہ سمجھو، ان میں سے کوئی وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ فقہا نے نیند کو ناقض وضو میں شمار کیا۔ فقہا علت ذکر کرتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ انسان جب سوتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سو جانے کی وجہ سے وضو کا باقی رہنا یقینی نہیں رہتا ہے، اس لیے فقہا نے نیند کو ناقض وضو شمار کیا۔ ولی وضو کر کے سو جائے یا صحابی وضو کر کے سو جائے تو سو جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ برخلاف نبی کے، نبی اگر وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ نبی کے لیے نیند ناقض وضو نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب نبی نے خود دیا کہ نبی جب سوتا ہے، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے۔ نبی جب سوتا ہے، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، اور غیر نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، اس کا دل بھی سوتا ہے، اس لیے ان کے لیے نیند ناقض وضو ہے، نبی کے واسطے نیند ناقض وضو نہیں۔ نبی وضو کر کے سویا، سو کر اٹھنے کے بعد نئی عبادت کے لیے نبی کے واسطے نیا وضو کرنا شرط نہیں۔ پرانے وضو سے نبی نئی عبادت کر سکتا ہے۔ یہ کمال تنہا انبیاء کی جماعت کو حاصل ہے، پوری دنیا میں کسی اور کو یہ کمال حاصل نہیں ہے۔ نبی کی ذات میں اللہ ایسا کمال پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی ذات میں اللہ یہ بھی کمال پیدا کرتا ہے کہ نبی کی پاکی، دھیان سے سنو، نبی کی پاکی اور نبی کی ناپاکی دونوں اختیاری ہوتی ہے۔ بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کی پاکی اور نبی کی ناپاکی دونوں اختیاری ہوتی ہے۔ نبی اپنے اختیار سے ناپاک ہوتا ہے، وہ جب تک چاہتا ہے اس حالت میں رہتا ہے، فوراً وہ پاکی حاصل کر لیا کرتا ہے۔ نبی کی پاکی بھی اختیاری ہے اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری ہے۔ اسی لیے انبیاء کا کمال ذکر کیا گیا، لم یحتلم نبی قط۔ نوجوان سوتا ہے، سونے کی حالت میں بدخوابی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نجس و ناپاک پاتا ہے، جس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی جماعت کو اللہ اس آلائش سے پاک رکھتا ہے۔ کیوں؟ احتلام غیر اختیاری ناپاکی ہے، اور نبی کی پاکی بھی اختیاری ہوتی ہے، نبی کی ناپاکی بھی اختیاری ہوتی۔ اب اگر عورت کو نبیہ بنا دیا جاتا تو مہینے میں کچھ دن عورت غیر اختیاری طور پر ناپاک ہوتی ہے۔ عورت پاک رہنا چاہے تب بھی پاک نہیں رہ سکتی ہے، اس کا اختیار عورت کو حاصل نہیں۔ اب اگر ان کو نبی بنا دیا جاتا، فرشتہ پیغام لے کر دروازے پر پہنچا، ناپاکی کی حالت میں فرشتہ قریب نہ آتا، فرشتہ کہتا میں اندر آنا چاہتا ہوں، نبیہ کہتی الٹے پاؤں واپس جاؤ، سارا نظام خراب ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے نبی مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا۔ نبی کے لیے تیسری شرط، نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، گناہ کے کام نبی نہیں کرتا، نبی صرف اللہ کی مرضی کا کام کرتا ہے۔ معصوم ہونا
یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ انبیاء کی جماعت معصوم کہلاتی ہے۔ ہم مسلمان اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں نبی کے غیر کو معصوم نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو معصوم نہیں مانتے، ہم ان کو مغفور مانتے ہیں، ہم ان کو جنتی مانتے ہیں، مگر ان کو معصوم نہیں مانتے۔ کیوں؟ عصمت یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ عصمت، معصوم ہونا، یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ اور علماء خاصہ کی تعریف جانتے ہیں، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیری، جو اس کی ذات میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے اس کو خاصہ کہتے ہیں۔ جیسے لیمو میں ترسی، شہد میں مٹھاس، برف میں ٹھنڈک، کریلا میں کڑواہٹ، یہ اس کے خاصیات۔ جب لیمو ہوگا تو ترسی پائی جائے گی، برف ہوگا تو ٹھنڈک موجود رہے گی، آگ ہوگی تو گرمی موجود رہے گی۔ ایسے نبی کی ذات ہوگی تو عصمت کا خاصہ ہوگا۔ انبیاء کی جماعت معصوم ہوتی ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتی۔ جو غیر نبی کو معصوم مانتا ہے وہ اسلامی عقیدے سے انحراف کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے انبیاء کی جماعت معصوم ہوتی ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا۔ تو ہم تو ملائکہ کو بھی معصوم مانتے ہیں، ہم تو نابالغ بچے اور بچیوں کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ سوال سمجھو سوال، جواب بھی میں بتاتا ہوں۔ بے شک انبیاء معصوم، ملائکہ معصوم، نابالغ بچے اور بچیاں معصوم، مگر ان کی عصمت کے رتبے، مرتبے، گریڈ میں فرق۔ فرشتوں کی عصمت اور نابالغ بچوں کی عصمت اور انبیاء کی عصمت اور۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے۔ ایک آدمی دیکھنے میں مرد دکھائی پڑتا ہے، ہٹا کٹا، موٹا، لمبا چوڑا ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹے ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لمبے قد والا، ہٹا کٹا جسم والا جب ماں باپ سے سنتا ہے ہمارا نکاح ہونے والا ہے تو وہ دبی آواز میں بولتا ہے ابو جان میں اپنے اندر نکاح کی طاقت نہیں پاتا، میں حق نکاح ادا کرنے کی اپنے اندر استطاعت نہیں پاتا۔ اب دیکھنے میں تو یہ مرد ہے مگر حکم میں یہ مرد کے نہیں ہے۔ کیوں؟ مرد کی جو پہچان ہے وہ علامت اس کے اندر سے مفقود ہے۔ تو ایک انبیاء کی عصمت ہے، ایک فرشتوں کی عصمت ہے۔ اب فرشتوں کی عصمت دیکھو، فرشتے معصوم ہیں مگر فرشتے کی ذات میں شر کا مادہ نہیں۔ فرشتہ اگر نافرمانی کرنا چاہے، گناہ کرنا چاہے تو فرشتے کو قدرت نہیں ہے نافرمانی کرنے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے یہاں ناکردنی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ تو صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ اب اگر فرشتہ گناہ کا کام نہ کرے تو میاں کون سے کمال کی بات ہے؟ فرشتہ اگر گناہ کا کام نہ کرے تو کون سی کمال کی بات ہے؟ اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں۔ جیسے یہ جوان دکھائی تو دیتا ہے مگر نکاح کرنے کا مادہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو کامل مرد نہیں کہیں گے۔ ایسے فرشتہ ہے مگر گناہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں، اب اس کا معصوم رہنا، گناہ سے بچا رہنا یہ زیادہ کمال کی بات نہیں۔ انبیاء کی ذات میں مادہ موجود ہے مگر عصمت کی چادر اللہ ان کی ذات پر ڈالتا ہے، اس لیے نبی کی عصمت کا مرتبہ فرشتوں کی عصمت سے بڑا ہوا۔ اب رہے بچے نابالغ تو اتنا مسئلہ تو گھر والے جانتے ہیں۔ اگر حافظ جی نے صبح مکتب کی تعلیم میں بچے کا کان پکڑ کے کھینچ لیا تو صبح صبح ماں اس کی پہنچ جاتی ہے حافظ صاحب کے پاس، امام صاحب، حافظ صاحب
آپ معصوم بچے کے کان کو پکڑ کے آپ نے کھینچا ہے، معصوم بچے کو آپ نے مار دیا۔ یعنی وہ عورت بھی یہ مسئلہ جانتی ہے کہ نابالغ بچے بچیاں معصوم ہوتے ہیں، تو معصوم کی شان یہ بیان کی گئی کہ وہ گناہ کا کام نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ نابالغ بچے معصوم بھی کہلاتے ہیں اور گناہ کا کام بھی کرتے ہیں۔ نابالغ بچے نے بغل گھر سے مرغی کا انڈا چرایا اور لا کر کے اپنی اماں کو دے دیا، تو انڈے کی چوری کرنا چوری ہے یا نہیں؟ یہ کام نابالغ بچہ کر رہا ہے، معصوم بھی ہے اور گناہ کا کام بھی کر رہا ہے۔ حالانکہ معصوموں کی شان یہ بیان کی گئی کہ وہ گناہ کا کام نہیں کرتے۔ یہ کیسا معصوم ہے کہ معصوم بھی کہلاتا ہے اور گناہ کا کام بھی کرتا ہے؟ جواب سنو، مادہ اس کے اندر موجود ہے، مگر اللہ نے از راہ شفقت، از راہ رحم، نابالغ غیر مکلف ہونے کی وجہ سے نابالغ بچوں کے سر سے بعد پرس کو ہٹا دیا، سوال جواب کو دفع کر دیا۔ بچے کی عصمت تھرڈ درجے کی ہے، فرشتے کی عصمت سیکنڈ درجے کی ہے، اور انبیاء کی عصمت 1 نمبر کی ہے۔ انبیاء باب عصمت میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ نبی کی چوتھی شرط، نبی انسان ہوگا، مرد ہوگا، معصوم ہوگا۔ چوتھی شرط، نبی امی ہوگا، نبی دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے گا۔ اگر دنیا کے انسان سے نبی نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تو کل دنیا یہی کہے گی کہ ان کے پاس کچھ نادر معلومات کا مجموعہ ہے، وہی دیکھ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کی ذات کو ان آرائشوں سے دور رکھتا ہے۔ نبی کی تعلیم و تربیت براہ راست اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ نبی کا معلم اللہ ہے، کوئی انسان، کوئی مخلوق نبی کی معلم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ذہن میں شبہ پیدا ہوگا کہ غار میں جبرائیل آئے ہیں اور سامنے بیٹھ کر بولتے ہیں اقرأ بسمی پڑھیے، نبی جبریل کے سوال پر جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا آدمی نہیں۔ تو استاد ہی تو کہتا ہے بچے سے پڑھ، تو جبریل نبی سے کہہ رہے ہیں، تو جبریل نعوذ باللہ نبی کے استاد ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اس سوال کو سمجھو، جبریل کی حیثیت نبی کے سامنے ایک دربان کی ہے، استاد کی نہیں۔ جیسے سفر معراج میں جبریل سدرہ پر نبی کے لیے دربان بنے ہیں اور رب کی دربار میں تنہا تشریف لے گئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، جبریل نبی کے لیے دربان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غار میں جبریل کی حیثیت جیسے بچہ مکتب میں بیٹھتا ہے، درسگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے تپائی بھی ہوتی ہے، قلم کاغذ بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ اب کوئی قلم کو دیکھ کر کے بولے اس سے لکھ رہا ہے، یہ قلم بچے کا استاد ہو گیا، کتاب استاد بن گئی؟ نہیں، یہ سب اعلی علم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جبریل اللہ کے پاس سے پیغام پہنچانے کا ذریعہ سبب ہے، نبی کے استاد نہیں ہے، نبی کا استاد اللہ ہے، نبی کی تربیت اللہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں اس نبی کے حق کا ایک تذکرہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو۔ یہ نبی کا حق عظمت، نبی کی عظمت احترام کا تقاضا ہے کہ نہ اللہ کے آگے چلو نہ رسول اللہ کے آگے چلو۔ نبی کی ذات کا بھی احترام کرو اور نبی کی بات کا بھی احترام کرو۔ ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ المنورہ میں تشریف فرما،
نبی کے پاس خبر پہنچی کہ قبیلہ عبد الرحمن ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا. آپ اس قبیلے میں صلح کرانے کے لیے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. جب صلح کے سلسلے میں بات شروع ہوئی تو بات لمبی ہو گئی. دیر مسجد نبوی میں نماز کے لیے بلال نے اذان دے دیا. نماز کی جماعت کا وقت آ گیا. صحابہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع، مگر نبی جہاں صلح کرانے کے لیے صحابی کو ساتھ لے کر چند صحابہ کو ہمراہ لے کر تشریف لے گئے، نبی ابھی وہاں سے واپس تشریف نہیں لائے. جماعت کا وقت ہو گیا. حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن خاص اٹھے. مسجد نبوی میں موجود نمازی صحابہ کو دیکھا. چلتے چلتے بلال صدیق اکبر کے پاس آئے اور صدیق اکبر کے کان میں بلال نے کہا کہ آقا صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، شاید بات لمبی سے ہو رہی ہے، آپ تشریف نہیں لائے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، ہماری رائے ہے ابو بکر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. یہاں رک کے ایک بات سمجھو، حضرت بلال کی نظر میں مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ کے مابین جو مقام و مرتبہ صدیق اکبر کا ہے وہ کسی اور صحابی کا نہیں. ابو بکر کے پاس بلال نے آ کر کہا نبی نہ ہو تو ان کے مصلی پر کھڑے ہونے کی تاب و طاقت صدیق اکبر کو حاصل ہے، ابو بکر کے مقابلے میں نبی کے مصلی پر نہ ہونے کی صورت میں کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا. صدیق اکبر نے کہا بلال اگر تمہاری رائے ہے تو میں نماز پڑھائے دیتا ہوں. حضرت بلال نماز پڑھانے کی حضرت ابو بکر امامت کے لیے مصلی پہ تشریف لے گئے. نماز شروع ہوئی. تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے. سب میں صحابہ نے نبی کے آنے کو جان لیا تو نماز کی حالت میں کچھ صحابی نے تالی بجائی کہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے. مگر وہ تو صدیق اکبر کی نماز اللہ کے دربار میں حاضری دیا تو دنیا مافیہ سے بے خبر ہو گئے. تالی کی آواز نے ابو بکر کو متنبہ نہ کیا، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں. چند صحابہ نے اور سوچا کہ شاید آواز کمزور تھی تو چند اور مل کر کے تیز تالی بجاتے ہیں، تب ابو بکر کو تنبہ ہوتا ہے. کنکھیوں سے آقا کا سب میں موجود ہونا ابو بکر کو معلوم ہوا تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ تم ہی نماز مکمل کراؤ، مگر صدیق اکبر پیچھے سب میں آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے نماز مکمل کرائی. اب آگے سنو. نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کیا سارے نمازی بیٹھ جائیں. سب مسجد میں موجود. آج نبی نے 3 نیا مسئلہ بیان کیا. آج مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر نے 3 نئے مسائل بتائے. پہلے صدیق اکبر کو مخاطب بنایا ابو بکر، جب میں نے تم کو اشارہ کیا نماز مکمل کراؤ تو تم محراب سے سب میں کیوں آ کر کھڑے ہوئے؟ صدیق اکبر کا جواب فرماتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں. ابو قحافہ یہ صدیق اکبر کے والد گرامی کا نام. کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ نبی تشریف فرما ہو اور نبی کے مصلی پر میں کھڑا رہوں، اس لیے میں پیچھے آ گیا. نبی نے دوسرا مسئلہ بیان کیا. سنو، امام کو متنبہ کرنے کے لیے تم نے نماز میں تالی بجائی ہے، آج سے یہ مسئلہ لاگو کیا جاتا. نماز کی حالت میں کوئی مقتدی
امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجا کر متنبہ نہیں کرے گا۔ اگر ایسی نوبت آئے کہ امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے، مثلا دوسری رکعت کی قعدہ میں امام کو بیٹھنا چاہیے، کھڑا ہونے لگا، جہری نماز میں سری قرات کرنے لگا، تو ایسے موقع پر مقتدی کو امام کو متنبہ کرنا چاہیے۔ اب تک تالی بجا کر متنبہ کرتے تھے، مگر آج پیغمبر نے نیا مسئلہ بیان کر دیا کہ نماز کی حالت میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ اب اگر ایسی صورت پیش آئے تو مقتدی سبحان اللہ بول سکتا، الحمدللہ، اللہ اکبر کا جملہ بولے، مگر امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ نبی نے مسئلہ اور کلیئر کیا، اس مسئلے کو اور کلیئر کیا۔ کیوں؟ وہاں مقتدی دو طرح کے، مرد مقتدی بھی ہیں، عورت مقتدیہ بھی ہے۔ اب اگر عورت مقتدیہ ہے اور امام کو متنبہ کرنا چاہتی ہے تو عورت مقتدیہ امام کو کیسے متنبہ کرے گی؟ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، پڑھتے لکھتے ہیں نہیں، گھوم العلوم میں داخلہ لیتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں کہ دیکھو عورت مرد کے نماز میں کوئی فرق نہیں، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات کہنے والے دارالعلوم میں نہیں پڑھتے، گھوم العلوم میں پڑھتے ہیں۔ نبی کا بیان سنو، نبی صحابہ کے مجمع میں کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق۔ مرد مقتدی امام کو سبحان اللہ بول کر متنبہ کر سکتا ہے، مگر عورت مقتدیہ اپنے امام کو سبحان اللہ بول کر متنبہ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت کی آواز بھی عورت، اجنبی امام کے کان میں اجنبی عورت کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ جیسے عورت کی ذات سراپا پردہ ہے، ایسے عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ امام کے کان میں عورت مقتدیہ کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ پھر امام کو مقتدیہ متنبہ کیسے کرے گی؟ سبحان اللہ نہیں بولے گی، مرد مقتدی بولے گا، عورت مقتدیہ نہیں بولے گی۔ مرد عورت کے نماز میں فرق مل گیا۔ اب یہ مقتدیہ اپنے امام کو کیسے متنبہ کرے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مار کر متنبہ کرے۔ اس طور پر مارنے میں تالی کی آواز بھی پیدا نہیں ہوگی، امام متنبہ ہو جائے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نماز کے بعد صحابہ کے مابین 3 نئی باتیں پیش فرمائی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو۔ رسول نے کہا عورت مقتدیہ اس طرح متنبہ کرے، مرد مقتدی امام کو اب اس طرح متنبہ کرے۔ اب تالی سیٹی سے متنبہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو وہ نبی سے آگے چلنے کی بات کرے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے قرآن کہتا ہے اللہ کا حکم مانو اور نبی کا طریقہ اختیار کرو۔ حکم اللہ کا اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا، اور نبی کے طریقے سے بڑھ کر کسی کا طریقہ عمدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دینا اللہ اور رسول سے آگے جانا ہے۔ صحابہ کی جماعت میں ان کی تاریخ میں ایک دن عجیب آیا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان موجود ہیں جن کو صاحب سر رسول کہا جاتا ہے۔ حذیفہ ابن الیمان جن کے پاس مدینہ کے منافقوں کی لسٹ و فہرست ہے، اور حضرت ربیع ابن عامر موجود ہیں۔ یہ کسریٰ کے دربار میں بلائے گئے ہیں۔ کسریٰ بادشاہ نے مذاکرے کے لیے ان کو بلایا ہے کہ آؤ آپس میں مل بیٹھ کر بات کر لیں، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ حذیفہ ابن الیمان اور ربیع بن عامر
دونوں کسریٰ کے محل میں داخل ہونے لگے تو واچ مین دربان نے روک دیا، کہا سنیے آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، کپڑے پر آثار سفر معلوم ہو رہا ہے، ہمارا بادشاہ میلے کچیلے کپڑے والوں سے ملتا نہیں، اگر آپ کسریٰ سے ملنا چاہتے ہیں تو اپنے لباس پر بادشاہ کا جبہ ڈال لیجئے، تب آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ربیع بن عامر نے تو اللہ کا پیغام سن رکھا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو۔ ربیع بن عامر نے کسریٰ کے دربان کو جواب دیا، میں اسی ادا میں اللہ کے دربار میں جاتا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں جاتا ہوں، اللہ کے دربار میں جانے سے اس ادا میں ہم کو کوئی روکتا نہیں، اور نبی کی درسگاہ میں جانے سے کوئی ہمیں منع نہیں کرتا۔ اگر کسریٰ انہی اداؤں میں ملنا چاہتا ہے تو میں ملنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس لباس پر اس کا جبہ ڈالنا ضروری ہوگا تو میں الٹے پاؤں واپس جانا چاہتا ہوں، کسریٰ سے ملنے کا مجھے شوق نہیں۔ ربیع بن عامر کا یہ دو ٹوک جواب جب دربان نے جا کر بتایا تو کسریٰ کہنے لگا یہ تو عجیب غریب قسم کے لوگ، یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ جماعت صحابہ ہے، اور جماعت صحابہ نبوت کی 4 بنیادی دلیلوں میں قرآن نے صحابہ کی جماعت کو دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا۔ دلیل نبوت کے طور پر صحابہ کی زندگی کو قرآن نے عنوان بنایا ہے۔ جب اس نے کہا اسی طرح ملیں گے تو کہا بلا لو۔ اب ربیع اور حذیفہ ان کے ساتھی دربار میں جانے لگے، جب چلنے لگے تو ربیع کی ٹوٹی ہوئی تلوار کا قطرن جو کپڑا لپیٹے ہوئے تھے وہ سمٹ گیا تھا، تو ربیع اس قطرن کو درست کرنے لگے۔ دربان نے دیکھا ٹوٹی تلوار کپڑا لپیٹ کے لائے ہیں اور کسریٰ کا دربار حاصل کرنے آئے ہیں، تو دربان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اس ٹوٹی تلوار سے کسریٰ کو للکارنا چاہتے ہو؟ تو ربیع بن عامر نے دربان سے کہا تم نے ٹوٹی تلوار دیکھی ہے، بازو بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دکھاؤ۔ کہا ایران کی سب سے مضبوط ڈھال لائی جائے جس پر تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے۔ 2 آدمی ڈھال لے کر کھڑے ہوئے، ربیع بن عامر نے ٹوٹی تلوار سے مضبوط ڈھال پر ایک حملہ کیا کہ ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حاضرین موجودین کے پاؤں سے زمین سنکنے لگی، اللہ یہ کیسی مخلوق ہے، ٹوٹی تلوار سے سب سے مضبوط ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آگے بڑھے، کسریٰ کے شاہی دسترخوان پر کھانے چنے ہوئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھاتے کھاتے حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر گیا۔ حذیفہ نے گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھانا چاہا، ساتھی نے کوہنی ماری، یہ وی آئی پی دسترخوان ہے، ہائی کلاس کے لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ تمہاری اس حرکت کو گندا اور گھناؤنا سمجھیں گے، تمہارے بارے میں رائے قائم کریں گے، یہ بڑے ننگے بھوکے قسم کے لوگ ہیں، دانے دانے کو ترستے ہیں، حذیفہ یہ کام نہ کرو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کسریٰ کے دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے جواب دیا، کیوں؟ حذیفہ کے سامنے اللہ کا یہ فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو۔ حذیفہ نے کہا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان پاگلیٹوں کی وجہ سے ہم نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا ہر حال میں اس کو طریقہ چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب حذیفہ نے یہ جواب دیا تو دسترخوان پہ سناٹا مچ گیا، مگر یہاں ایک مسئلہ بھی آپ سمجھ لیجئے، میں ضمنی بات کہتا ہوں، بے شک نبی نے حکم دیا کہ لقمہ زمین پر گر جائے تو صاف کر کے کھا لو، کیوں؟ معلوم نہیں برکت والا دانہ اسی لقمے میں ہو۔
اور اللہ کی رزق کی ناقدری ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا گرا ہوا لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ مگر یہ تفصیل بھی ذہن میں رہے کہ معمولی گرد و غبار لگا، آسانی سے گرد و غبار صاف ہو گیا، لقمہ کھانے کے قابل ہے، کھا لو۔ اور اگر کیچڑ میں گرد و غبار میں لقمہ لت پت ہو گیا، گرد و غبار صاف نہیں ہو رہا، طبیعت کھانے پر آمادہ نہیں ہو رہی، تو یہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا کوئی فرض واجب لازم نہیں ہے۔ ناقدری سے بچانے کے لیے نبی نے یہ طریقہ بتایا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو۔ حذیفہ نے ثابت کیا ہمیں نبی کا طریقہ چاہیے، ہمیں دنیا کی رنگریلی طریقہ پسند نہیں۔ کھانے سے فارغ ہوئے، مذاکرے کی نوبت آئی۔ کسریٰ کرسی پر بیٹھا، حذیفہ ربی سامنے کھڑے۔ ربی نے کسریٰ کو کرسی پر بیٹھا دیکھا تو کہا او کسریٰ، ہمارے لیے بھی کرسی منگائی جائے یا تم بھی ہماری طرح اسٹینڈنگ میں ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے نبی نے ہم کو طریقہ بتایا ہے، بات کرنے والے یا تو سب برابر بیٹھے ہوں یا سب کے سب ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک آدمی بیٹھا ہو اور کچھ لوگ کھڑے رہے، اس طرح مشکل مسئلے پر بات کیا جائے۔ ہمارا نبی یہ طریقہ پسند نہیں کرتا، اس لیے کسریٰ یا تو تم ہماری طرح کھڑے ہو کر بات کرو یا اپنی طرح ہمارے لیے بھی کرسی کا انتظام کرو۔ کسریٰ کے دربار میں اس کے کرسی پر بیٹھنے پر سوال، کسریٰ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ہمارے دربار میں ہمارے خلاف بات کا ایک ٹوکرا مٹی بھر کر لاؤ، مٹی سے بھرا ٹوکرا لایا گیا۔ کہا مٹی سے بھرا ٹوکرا ربی بن عامر کے سر پر رکھ دو، اور یہ مٹی بھرا ٹوکرا سر پر رکھ کر ربی ہمارے دربار سے تم نکل جاؤ۔ ربی بن عامر نے مٹی سے بھرا ٹوکرا اپنے سر پر رکھا۔ رکھنے کے بعد ربی نے ایک بات کہی، وہ بات نہیں ہے، سب کچھ کہہ دیا۔ ربی بن عامر نے کسریٰ کو مخاطب کر کے کہا او کسریٰ، یہ مٹی کا ٹوکرا میرے سر پر تو نے نہیں رکھوایا ہے، ایران کی مٹی میرے حوالے کر دیا۔ وہ توہم پرست قسم کے لوگ ایک جملے میں گھبرا گئے۔ کسریٰ نے کہا مٹی کا ٹوکرا واپس لایا جائے، مگر ربی تو نکلتے چلے گئے، اب وہ وہاں کا کسی کے ہاتھ آنے والے تھے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو۔ جمعیت علماء یہ سیرت النبی، اصلاح معاشرہ، اپنے گھر کی پیداوار آپ کے سامنے نہیں لائی۔ قرآنی آیات یہ بتاتی ہے کہ ایمان والے کے قلب و جگر میں سب سے پہلا حق حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر کا ہے، حکم اللہ کا چاہیے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے۔ قرآن کی اس آیت کے مضمون کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے سماج میں پھیلے ہوئے خرافات کو دیکھتے ہیں تو دونوں میں زمین و آسمان برابر فرق معلوم ہوتا ہے۔ نکاح کرنا ثواب کار عبادت کار ثواب، مگر نکاح میں باراتی خرافاتی لعنتی، یہ کرایہ دار خوش خوراک، ان کا شریعت میں حصہ کہاں سے آیا؟ آپ کو اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 4 خلفاء فلاں فلاں، عشرہ مبشرہ فلاں فلاں، بدری صحابہ فلاں فلاں، مکی صحابہ فلاں فلاں، مہاجر انصار فلاں فلاں، اصحاب بیت رضوان اتنے، فتح مکہ میں اتنے صحابہ۔ میں پوچھتا ہوں کوئی مائی کا لال ہمیں بتائے کہ نبی نے اپنا نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، نبی بارات لے کر کتنے صحابی کو گئے، نبی نے اپنے نکاح میں کتنے صحابہ کو باراتی بنا کر شریک کیا، یا صحابی نے نبی کی موجودگی میں نکاح کیا؟ نبی کس کس صحابی کے نکاح میں
باراتی کی حیثیت سے جماعت صحابہ کو لے کر مکہ اطراف مکہ میں آپ نے کوئی سفر فرمایا ہو، کوئی مائی کا لال ایک روایت نہیں پیش کر سکتا، کوئی تعداد نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ تو بہت بات کی پیداوار ہائی بریک طریقہ ہے، یہ تو ہائی بریک طریقہ ہے، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی واسطہ کوئی رابطہ نہیں۔ تو نبی جو کام جس طرح کریں اس طرح کرنا یہ دین کہلاتا ہے۔ میں ایک جملے میں بات کہتا ہوں، دین اتباع کا نام ہے، دین اتباع کا نام۔ نبی نے دین کا جو کام جس طرح کیا ہے اس طرح اگر کرو گے تو وہ کام وہ دین کہلائے گا، اور اگر طریقہ اس کا بدل دیا گیا تو وہ عمل دین نہیں کہلا سکتا ہے۔ اللہ رسول کے آگے نکلنا دین کو چھوڑ دینا ہے، خواہشات نفس کو اختیار کرنا۔ یہ باراتی لوگ لڑکے کی گاڑی پر شیروانی چڑھا کر سرما دانی خالی کر کے اور عطر کے نام پر گھاسلیٹ لپیٹ کر پہنچ جاتے ہیں، اور جا کر کے دن دہاڑے دوسرے علاقے میں لڑکی کے باپ کے دروازے پر جہاں بریانی کی مہک محسوس ہوئی دسترخوان پر یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ آپ سنجیدگی سے غور فرمائیے کہ لڑکی کے باپ نے آپ کو کارڈ نہیں بھیجا، لڑکی کے باپ نے آپ کو فون نہیں کیا، اس مسلم بچی کی طرف سے آپ کے سفر کے لیے سواری کا انتظام نہیں کیا گیا۔ دولہا کے باپ نے کارڈ بھیجا، دولہا کے باپ نے گاڑی منگوائی، مہمان آپ دولہا کے باپ کے ہیں، اور کو عبادت رہنے دو، عبادت کو عبادت رہنے دو، عبادت کو خواہشات نفس کا ذریعہ مت بناؤ۔ اگر عبادت طریقے عبادت پر انجام دی جائے گی تو وہ عبادت کہلائے گی، اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر عبادت طریقے عبادت سے ہٹا دی گئی، گھٹا دی گئی، بڑھا دی گئی تو اس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں، کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ کہتے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو، واتقوا اللہ۔ وقت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، میں درمیان کی ساری باتیں ختم کر رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے۔ ابھی حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور آپ کے صدر محترم جمعیت علماء کی کچھ کارکردگی، مصروفیت، عزائم، ارادے وہ بھی ذکر فرمائیں گے، اس کے لیے بھی وقت چاہیے۔ میں درمیان کی ساری باتیں حذف کرتے ہوئے کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، باز آؤ، مڑ جاؤ، رک جاؤ، ہوش میں آؤ، نہ اللہ کے آگے چلو نہ رسول اللہ کے آگے چلو۔ حکم اللہ کا مانو، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرو۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ کہتا ہے ڈرو، اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے۔ جب نبی کل عالم کے لیے نبی بن کر آئے تو نبی کا طریقہ بھی تو کل عالم میں جائے گا۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی، نبی انٹرنیشنل تو نبی کا طریقہ بھی انٹرنیشنل، اور اگر کوئی طریقہ چھیتریے ہے، جغرافیائی نقشے میں نظر آتا مگر کل عالم کے اندر دکھائی نہیں دیتا تو اسے ہائی بریک طریقہ کہا جائے گا، وہ موسمی علاقائی طریقہ کہلائے گا۔ انٹرنیشنل نبی کا انٹرنیشنل طریقہ وہ نہیں کہلائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، نبی انٹرنیشنل، کتاب انٹرنیشنل، نبی کا طریقہ انٹرنیشنل۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں کا مسلمان زبان کچھ بھی بولتا ہو، لیکن نماز کے وقت میں جب مسجد جائے گا تو فرض نماز سے پہلے مسجد میں اذان دی جائے گی۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ جائیں، فرض نماز سے پہلے مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ اذان کا طریقہ نماز سے پہلے کل عالم کے اندر ملتا ہے۔ نبی انٹرنیشنل ہے، نبی کا طریقہ انٹرنیشنل۔
اور یہ اذان سے آگے پیچھے جو چپکایا گیا یہ چھیتریے مل سکتا ہے، انٹرنیشنل نہیں مل سکتا۔ دین انٹرنیشنل ہے، نبی انٹرنیشنل ہے، اس لیے اس کا طریقہ گھٹانا جرم، بڑھانا جرم، اصلی حالت پہ باقی رکھنا دین کہلائے گا۔ دین نام ہے اتباع کا، ہمیں حکم چاہیے اللہ کا اور طریقہ چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنا بڑا مجمع موجود ہے، میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کوئی اس کے خلاف کیا کہے گا کہ نعوذ باللہ ہمیں اللہ کا حکم نہیں چاہیے؟ چاہیے، طریقہ ہمیں اللہ کے پیغمبر کا چاہیے۔ تو سارے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے جمعیت علماء نے اصلاح معاشرہ کا پروگرام چلایا۔ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کو اگر عملی جامہ پہنایا جائے گا تو انٹرنیشنل کے مسلمان ایک طریقے میں آپ کو دکھائی پڑیں گے۔ سماج میں جو نیا نیا طریقہ، نیا نیا ڈھنگ پیدا کیا گیا یہ امت کے اندر انتشار پیدا کرنے والا ہے۔ نبی انٹرنیشنل ہے، طریقہ انٹرنیشنل ہے، جمعیت علماء چاہتی ہے انٹرنیشنل نبی کے انٹرنیشنل طریقے کو زندہ کیا جائے۔ گھٹانا بھی جرم، بڑھانا بھی جرم۔ ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب پہنچے باٹا کمپنی کی دکان پہ، کہنے لگے ہمارا پاؤں 9 نمبر کا ہے، ہمیں باٹا کمپنی کا 9 نمبر کا جوتا چاہیے۔ دکاندار نے باٹا کمپنی کا ڈبہ اتارا، اس میں سے جوتا نکالا، خریدار کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے جو پاؤں جوتے میں ڈالا تو پاؤں جوتے میں جاتا نہیں، جوتا پاؤں میں آتا نہیں۔ جوتا پلٹ کر کے دیکھا تو جوتا ہے باٹا کمپنی کا مگر نمبر ہے 8، 1 نمبر کم ہے، تو یہ جوتا پاؤں میں جاتا نہیں اور پاؤں جوتے میں آتا نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں 9 نمبر کا چاہیے، یہ 8 نمبر کا۔ اس نے دوسرا ڈبہ اتارا، اس میں بھی باٹا کمپنی کا جوتا نکلا۔ اس جوتے میں جو خریدار نے پاؤں ڈالا تو بے تکلف پاؤں جوتے میں داخل ہو گیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ اس جوتے کو پہن کر دکان میں چل کر ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ کہیں پنجہ دبتا تو نہیں، انگلیاں گھستی تو نہیں۔ اب یہ جوتا پہن کر دکان میں ٹیسٹنگ کے لیے جو چلا تو جوتا یہاں پاؤں وہاں۔ اب مڑ کر کے جوتا اٹھایا تو ہے تو باٹا کمپنی کا، مگر جب غور کیا تو جوتے کا نمبر 10، اس کا نمبر 8، اس کا نمبر 10، اس کا 1 نمبر کم تو پاؤں جوتے میں جاتا نہیں اور جوتا پاؤں میں آتا نہیں۔ اس کا 1 نمبر بڑھ گیا، پاؤں جوتے میں تو چلا گیا مگر جوتا پاؤں کے ساتھ چلتا نہیں، پاؤں جوتے کو ساتھ لیتا نہیں، پاؤں یہاں جوتا وہاں۔ اب دکاندار پر گرج کر کے بولا جناب میں نے بتایا ہے پاؤں ہمارا 9 نمبر کا، یہ 9 نمبر کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ دکاندار کو خریدار کے پاؤں کا نمونہ سائز معلوم ہو جائے کہ اسے بچے کا جوتا نہیں چاہیے، 10 پاؤں بڑے پیر والے کا جوتا نہیں چاہیے، 9 نمبر کا جوتا چاہیے۔ اب اس نے تیسری بار میں جو جوتا ڈبہ نکالا اس میں سے 9 نمبر کا باٹا کمپنی کا جوتا نکلا۔ مسلمانوں سوچو ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ دین سے برگشتہ لوگ کس طرح ہم کو نبی کے پاکیزہ طریقے سے ہٹا دیا کرتے ہیں، ثواب کی جگہ پر گناہ کے کام میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ 1 نمبر جوتے کا ہٹ جائے تو پاؤں جوتے میں جاتا نہیں، 1 نمبر جوتے کا بڑھ جائے تو جوتا پاؤں میں رہتا نہیں۔ نبی کا طریقہ جہاں چاہو گھٹا دو اور جہاں چاہو بڑھا دو، اسلام کی عظمت پر اثر نہیں آئے گا۔ اللہ صاحب کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ چیونٹی کے چلنے کی رفتار کو سنتا ہے،
اللہ درخت کے پتے کے ٹکرانے کی آواز کو سنتا ہے۔ درخت کا پتا ٹہنی سے ٹوٹتا ہے تو پتے کے ٹوٹنے کی آواز بھی اللہ سنتا ہے، زندہ کی بھی سنتا ہے، مردہ کی بھی سنتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں۔ لہذا آگے بڑھنے کے لیے چاہے بات آہستہ سے کرو یا زور سے کرو، اللہ کہتے سمیعون، سب سے زیادہ ہم سننے والے۔ صاف کے لیے تو آگے بڑھنے کی بات نہیں کرتے، گول مول گابھر بات کرتے ہو۔ سمیعون علیم، ہم سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں، ہم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں۔ لہذا صاف صاف جو بات ہم کہہ رہے ہیں اسے اختیار کرو، اسی میں دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہم یہاں کی جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اکابر اسلاف کی اس امانت کی ہمہ جہت حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے طے شدہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ حضرات سے میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سر دست یہ ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم کسی مجلس نکاح میں باراتی بن کر کے شرکت نہیں کریں گے۔ باراتی بن کر ہم لڑکی کے گھر کھانا کھانے نہیں جائیں گے۔ لڑکے کے باپ نے بلایا ہے اپنے گھر کھلا، پتہ اپنا دیا ہے، کھانا اس کے دسترخوان پہ کھلا رہا ہے، ہمارا کیوں بیوقوف بنا رہا؟ اب ہم باراتی بن کر کے لڑکی کے دروازے پر کھانے کے لیے لڑکے کی دعوت سے ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، اگر اتنے لوگوں نے فیصلہ لے لیا ہمیں باراتی خرافاتی نہیں بننا تو کرائے پر باراتی تلاش کیے جائیں گے، جمع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ جمعیت علماء کے سماج سدھار پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ حضرات کے سامنے مسئلات بھی دیکھ رہی ہوں گی ماشاءاللہ کہ جو باکس کے اندر جو نمبرات ڈالے ہوئے ہیں اس میں سے اول دوم سوم نکالا جائے گا۔ تقریباً 600 بچوں میں سے 14 بچوں کا اول دوم سوم ہے، جنہوں نے پورے سوالات کے جواب دیے۔ تحریری پرچہ 200 سوال جنہوں نے حل کیے پورے الحمدللہ وہ 14۔ اسرار احمد، اقبال احمد، الحمدللہ وہ بچہ اسٹیج پر آیا ہے، اس کا نکلو۔ اسرار احمد، اقبال احمد، اقرار احمد، اسرار احمد شیخ، یہ بچہ فرسٹ نمبر پر آیا ہے، یہ بچہ اسٹیج پر آ جائے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بچے نے تحریری 200 سوال پورے مکمل کیے۔ حضرت کے نام سے پہلا جو ہے انعام جو ہے حضرت کے ہاتھ سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اس بچی نے بھی 200 سوال پورے کیے ہیں۔ مدیحہ آصف باغوان، یہ بچی جہاں پر بھی آئے اسٹیج پہ آ جائے۔ مدیحہ آصف باغوان، سائمہ محمد شریف باغوان، یہ بچی تیسری نمبر پہ ہے ماشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پر امانہ صغیر پٹھان، گگن امرولی کی بچی ہے، یہ چوتھے نمبر کی بچی۔ اب انعام پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، تقریر کا طالب علم ہے یہ محمد نعمان ماجد اسلم، مکہ مسجد کونڈوا۔ اس کو میڈل دیا جا رہا ہے اور ٹرافی سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ 10,000 روپے نقد انعام بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے لیے خوب ترقی کی راہ ہموار فرمائے اور خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے اساتذہ نے جنہوں نے محنت کی ہے انہیں بھی سعادت جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوم نمبر کے طالب علم جنہوں نے تقریر میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ضیاء الدین محمد مرتضیٰ، شیخ بلال مسجد اندرا نگر سے ہے۔ ان کو بھی میڈل اور ٹرافی سے نوازا جا رہا ہے۔ ایک منٹ۔ اسی طریقے سے سوم نمبر کی پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے مکہ مسجد مومن پورہ، معاذ عبدالحمید جن کا نام ہے، وہ بھی آئے۔ انشاءاللہ انعام سے ان کو بھی نوازا جائے گا۔
थैंक यू। ये दुआम नंबर का तालिब इल्म है, इनको नकद 8,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है मेडल और ट्रॉफी के साथ में। एक सेकेंड, सामने 1 मिनट, यस रेडी, 1 मिनट, थैंक यू। सुवम नंबर के तालिब इल्म मुआज़ अब्दुल हमीद है, इनको मेडल, ट्रॉफी और इसी तरीके से हाँ, 1 सेकेंड, 5,000 रुपये नकद इनाम से नवाजा जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इस तालिब इल्म के सलाह और फलाह में तरक्की अता फरमाए। थैंक यू। इनको मेडल और ट्रॉफी से नवाजा जा रहा है। आइए ना, थोड़ा सा साइड पे जो सब जाएंगे। हाँ बस, हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट सर, 1 सेकेंड, 1 मिनट सामने, यस रेडी, 1 मिनट, थैंक यू। हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट, यस रेडी, 1 मिनट, 1 सेकेंड, थैंक यू। हाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यस रेडी, 1 मिनट, थैंक यू। हाँ 1 सेकेंड, ये एक बच्चा है हुज़ैफ़ा शेख, इसका रेडमी का फ़ोन गुम गया है यहाँ पर। अगर किसी को मिल जाए तो वो यहाँ स्टेज के पास ला कर दे दे। हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट सामने, यस रेडी, 1 मिनट, 1 सेकेंड, यस रेडी, थैंक यू। हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट सामने, यस रेडी, स्टेट 1, यस रेडी, थैंक यू। काफ़ी से नवाजा जा रहा है। हाँ 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड सामने, यस रेडी, स्टेट 1 सेकेंड, 1 मिनट। इस तालिब इल्म को भी नकद 10,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपये नकद इनाम, इसी तरीके से एक ट्रॉफ़ी और एक मेडल दिया जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इस पर मेहनत करने वाले, इनको इनाम में 8,000 रुपये नकद, एक मेडल और एक ट्रॉफ़ी से नवाजा जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला 1 मिनट, 1 मिनट सामने, बच्ची यस रेडी, तालिबा, इस बच्ची को, इस तालिबा को थैंक यू। पाक दामन बनाएं, इसकी दुनिया और आखिरत में खूब सुरख इस तरक्की अता फरमाएं। एक मिनट इसी सामने, तरीके से जो सुवम नंबर की पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं, नूरानी मस्जिद कोंडवा, नूरानी मकतब से इनका ताल्लुक़ है, साई बाबा नगर। इनका नाम है साइमा मोहम्मद शरीफ बागवान। ये तालिबा, इसको 5,000 रुपये नकद इनाम, ट्रॉफ़ी और मेडल से नवाजा जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चों की दिन में और दुनिया में खूब खूब तरक्की और बरकत अता फरमाए। इसी तरीके से चौथा नंबर 2,500 रुपये का है, अमाना सगीर पठान। ये तालिबा है, इसको 2,500 रुपये के इनाम से, इसी तरह मेडल और ट्रॉफ़ी से नवाजा जा रहा है। चौथी पोजीशन पर ये तालिबा है। 1 मिनट, 5वें नंबर रेडी, 1 सेकेंड, के तालिब इल्म, 5वें नंबर की तालिबा रिज़ा मुदस्सिर शेख है, उस्मान गनी मस्जिद मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी मकतब से ताल्लुक़ रखती है तालिबा रिज़ा मुदस्सिर शेख। इनको 1,500 रुपये नकद इनाम और ट्रॉफ़ी और मेडल से नवाजा जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला उसामा शहाबुद्दीन शेख, ताल्लुका यावल ज़िला पूना से, एक तालिब इल्म अपने सरपरस्त के साथ आए हैं। ये भी स्टेज पर आ जाए, इनको भी इनामात से नवाजा जा रहा 1 है। सेकेंड, 1 मिनट, 1 सेकेंड सामने, 1 मिनट, 1 मिनट, यस रेडी, 1 सेकेंड, हाँ स्टेट 1 सेकेंड, यस रेडी, 1 मिनट, थैंक यू।
ممتاز نمبرات سے فائز آپ کے سامنے داد تحسین لے رہے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کے تعلق سے یہ عزم کریں، یہ ارادے کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کے اس طرح کے پروگرام کے اندر ہم بھی اپنے بچوں کی شرکت کو یقینی بنائیں گے، چاہے تحریری مقابلہ ہو یا تقریری مقابلہ. ہر مکتب والا اور اسی طریقے سے ہر دینیات کا نظم اپنی مسجد میں رکھنے والا وہ طے کرے کہ انشاءاللہ آئندہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں اپنے بچوں کو اس پروگرام میں شریک کروائیں گے. اسی کے ایک اہم کڑی سیرت النبی اسلامی معاشرہ کی منعقد کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی. دیکھیے معاشرہ جس طریقے سے خرابیوں سے برائیوں سے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے موقع پر عوام الناس کی خاص طور سے علماء کی ذمہ داری بے حد بڑھ جاتی ہے کہ وہ سماج سدھار کا کام کریں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا العلماء ملح الامہ، کہ علماء جو ہیں یہ امت کے نمک ہیں. اذا فسد الملح فسدت الامہ، کہ جب علماء خراب ہو جاتے ہیں تو جو ہے امت بھی خراب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہم سب کو جو ہے خاص طور سے جمعیت علماء کے احباب کو، علماء اکرام کو اس بینر تلے جڑ کر امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دینے کی ہم کو سعادت نصیب فرمائی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہے کہ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع ہم کو فراہم کریں. دوسری بات جو ہے مختصر میں 2 منٹ میں اپنی بات رکھوں گا کہ جمعیت علماء ہند شہر و ضلع پونہ الحمدللہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے دی جانے والی یا جمعیت علماء مہاراشٹر کی طرف سے دی جانے والی آواز پر ہمیشہ لبیک کہتی ہے، ہر تقاضے کو اوڑھتی ہے اور اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. اور الحمدللہ گزشتہ 10 سالوں میں بے شمار خدمات جو جمعیت علماء نے ادا کی ہے. اور ابھی حالیہ دنوں میں جمعیت علماء کا آفس بھی شروع ہوا ہے. جمعیت علماء کی طرف سے فری ایمبولینس سروس بھی شروع کی گئی ہے. اسی طریقے سے اب ایک عزم ہے، ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یتیم اور بیواؤں کی ماہانہ امداد، اور اسی طریقے سے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے غریب و نادر طلباء کی جو ہے ان کی فیس کا انتظام کرنا، میڈیکل کی لائن سے مدد کرنا. اور ایک ہم سب ساتھیوں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پورے شہر کے اندر ہم ایک ایسا کام کریں گے کہ کوئی جو ہے پورا شہر کے اندر، پورا ضلع کے اندر کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. ہم یہ مہم چلانے والے ہیں کہ جس کسی کو بھی کہیں پر بھی کھانے کی ضرورت ہو، راشن کی ضرورت ہو، انشاءاللہ ہم اس مہم کو لے کر کھڑے ہوں گے کہ انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. رات میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. کوئی صبح اٹھ کر بھوکا رہے ایک الگ بات ہے، لیکن رات میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اور بھی بہت سارے عزائم ہیں. وقت کی قلت، وقت جو ہے اپنی تنگدانی کا شکوہ کر رہی ہے. میں اور زیادہ جو بات نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے، آپ حضرات کے تعاون سے ہوتا آیا ہے. آپ حضرات نے جمعیت علماء پر اعتماد جتایا ہے، بھروسہ کیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جس پلیٹ فارم سے ہم ہر طرح کی خدمات ملت اسلامیہ کی انجام دے سکتے ہیں. جمعیت علماء ہند نام ہی جو ہے خدمت خلق کا دوسرا نام ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آج تک آپ نے ہم ساتھیوں پر اعتماد جتایا ہے اور اعتماد نبھایا ہے، اسی طریقے سے آئندہ بھی جو آپ ہم پر اعتماد کریں اور قوم ملت کی بہتر سے بہتر خدمت انجام دینے ہمارا ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ان بچوں کو بے انتہا قبول فرما. ان کے سینوں کو اپنے علوم کی حفاظت کے لیے قبول فرما. انہیں دین کا داعی شہدائی بنا. اے اللہ ہمارے نسلوں کے لیے اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما. قیامت تک آنے والی ہمارے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ نظر بد سے ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما.
جس طرح نے بچوں نے آج اسٹیج پہ تقریریں کی، حصہ لیا، اللہ انہیں دین پہ استقامت عطا فرما، ان کے ذریعے سے پورے عالم میں دین کو زندہ فرما، ان کے سرپرستوں کو قبول فرما، جن اساتذہ نے ان پر محنت کی اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کو اپنے شایان نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اب صرف قبولیت سے نوازیے۔ اے اللہ آپس میں جوڑ اور محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جمعیت کو مزید مستحکم ہونے کے فیصلے فرما، اس کے لیے مخلصین معاونین کی جماعتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں اللہ ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے وقف کی جائیدادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، نااتفاقی سے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ حکومت کی نظر بس سے اللہ مسلم پرسنل لاء کی، شریعت کی، مساجد، مدارس، وقف کی جائیدادوں کے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ پردے کا پابند بنا، ان کے اللہ دین کی حمیت عطا فرما۔ ہم سب کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضے میں ہے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ انہیں بہترین جوڑے عطا فرما، جلد از جلد شادی کے فیصلے فرما، سنت کے مطابق اے اللہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔